سورہ فاتحہ لا علاج بیماری کا علاج ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے اس پورے بیان کو سنیے۔ چھوٹا سا بیان ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کا علاج ہے، اور سورہ فاتحہ جس پر پڑھ کر دم کر دیا جائے، جو نابینا ہو وہ آنکھ والا ہو جاتا ہے۔ سماعت کریں۔ ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ سرکار حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف، اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ہر طرح کی بیماری کا علاج ہے۔ جو بیماری کسی علاج سے درست نہ ہوتی ہو تو صبح کی نماز کے بعد سنت اور فرض کے درمیان 41 مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھ کر دم کرنے سے لا علاج بیماری کا علاج ہو جاتا ہے۔ لا علاج بیماری کا علاج ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے پیارے خواجہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے تحریر فرماتے ہیں کہ الفاتحہ شفاء من کل داء، یعنی سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے اور ہر درد کے لیے دوا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے سن لیا کہ سورہ فاتحہ لا علاج بیماری کا علاج ہے کہ حضرات ایسی بیماری جو کسی علاج سے درست نہ ہوتی ہو، صحیح نہ ہوتی ہو، تو سرکار غریب نواز فرماتے ہیں، ہندوستان کے راجہ فرماتے ہیں کہ ایسی بیماری کے لیے صبح کی نماز کے بعد صبح کی نماز کے سنت اور فرض کے درمیان یعنی نماز فجر کی سنت ادا کر لے، اور فرض نماز سے پہلے سنت اور فرض کے بیچ دونوں کے درمیان میں سنت اور فرض کے درمیان میں 41 مرتبہ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھ کر دم کر لے، لا علاج بیماری کا علاج ہو جاتا ہے۔ یعنی یہاں سے پڑھنا شروع کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وللضالین تک 41 مرتبہ پڑھے۔ الحمد سے پہلے ہر مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھے۔ انشاءاللہ اس سورہ فاتحہ کی برکت سے، الحمد شریف کی برکت سے، قرآن عظیم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی ایسی بیماری کو جو کسی علاج سے صحیح نہ ہوئی، سورہ فاتحہ کے پڑھنے کی وجہ سے ضرور صحیح ہو جائے گی۔ وہ بیماری، اس بیماری سے اس شخص کو نجات مل جائے گی جس سے کسی ڈاکٹر نے نجات نہیں دلائی، کسی علاج نے اسے نجات نہیں دلائی۔ یقین رکھ کر پڑھیے اور آگے سماعت کیجئے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا جان جانا صاحب قرآن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا علماء قرآن سے کبھی آسودہ نہیں ہوں گے، اور کتنا زیادہ بھی بار بار قرآن کو پڑھا جائے مگر قرآن پرانا نہیں ہوگا اور اس کے عجائب کبھی ختم نہ ہوں گے۔ کتنا پیارا فرمان اعلیٰ حضرت کا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا نے فرمایا علماء، کتنا پیارا فرمان ہمارے نبی کا ہے
نبی ہمارے فرماتے علماء قرآن سے کبھی آسودہ نہیں ہوں گے، پڑھتے چلے جائیں گے، دل نہیں بھرے گا، پڑھیں گے جتنا اتنا ہی مزہ آئے گا، اور قرآن کو جتنا پڑھا جائے گا اتنا ہی نکھار آئے گا، کیونکہ قرآن کبھی پرانا ہونے والا نہیں ہے، اور حضرات اس کی کیفیت ایسی ہے کہ اس کے عجائب بھی کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اس لیے لوگوں پڑھتے چلے جاؤ قرآن عظیم کو، نہ گھبراؤ۔ ترمذی شریف کی حدیث اور عاشیت علامات میں ہے کہ قرآن کے معنی علوم کبھی ختم نہ ہوں گے، اس لیے علماء قرآن مجید سے کبھی آسودہ نہ ہوں گے۔ دیکھیے ہمارے ہند کے راجہ فرماتے ہیں کہ اندھا آنکھ والا ہو گیا۔ ہند کے راجہ کیا فرماتے ہیں؟ ہندوستان کے راجہ کا فرمان سن لیجئے اور بات کو ختم کر لیتے ہیں۔ ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس کے آنکھ کی روشنی بڑھتی ہے۔ کیا ہے؟ اس کے آنکھ کی روشنی بڑھ جاتی ہے جو قرآن مجید کو دیکھتا ہے، اور اس کی آنکھ کبھی نہیں دکھتی اور نہ خشک ہوتی ہے۔ اور ہمارے پیارے خواجہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک نابینا شخص ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی نابینائی کے بارے میں عرض کیا، تو اس بزرگ اللہ والے نے سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ دم کی، اور قرآن شریف اس شخص کی دونوں آنکھوں پر ملا، جس سے اس شخص کی دونوں آنکھیں روشن ہو گئیں۔ سبحان اللہ، وہ آنکھیارا ہو گیا۔ یہ سورہ فاتحہ کی برکت ہے کہ سورہ فاتحہ کو انسان پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اس کی بینائی کو دور فرما دیتا ہے۔ اگر اس کو دم کر لے اور قرآن عظیم کو چومتا رہے تو آنکھیں اللہ تبارک و تعالی روشن فرما دیتا ہے۔ یہ قرآن عظیم کی برکت ہے، اور بالخصوص سورہ فاتحہ کی برکت جو بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھے۔ آپ نے سرکار غریب نواز کا فرمان سن لیا، جو کسی بیماری سے درست نہ ہوتا ہو، اس کی بیماری کسی بھی علاج سے درست نہ ہوتی ہو، دور نہ ہوتی ہو، تو فرما دیا کہ سنت اور فرض کے درمیان فجر کی نماز میں 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے چلے جاؤ، 41 مرتبہ، انشاءاللہ اس کی اس بیماری کا علاج ہو جائے گا۔ لیکن پڑھنے والا دل سے پڑھے گا تبھی تو ہوگا، خالی امتحان کے لیے پڑھے تو حضرات گرامی انسان کو کوئی فائدہ نہ ہوگا، اور اگر انسان دل سے پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی روشن فرما دے گا، ساری بیماریوں کو دور فرما دے گا، دل کو منور کر دے گا۔ حضرت مولا علی کا ارشاد، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں اگر میں چاہوں اور سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے لگوں تو اتنی ضخیم لکھ دوں کہ 70 اونٹوں کا بوجھ تیار ہو جائے، یعنی سورہ فاتحہ کی اتنی اہمیت ہے۔ فرماتے ہیں اگر میں چاہوں اور سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے لگوں تو اتنی ضخیم اتنی موٹی لکھ دوں کہ 70 اونٹوں کا بوجھ تیار ہو جائے۔ سبحان اللہ، یہ سورہ فاتحہ کی اہمیت ہے۔ حضرت مولا علی کے فرمان سے آپ نے سن لی کتنی بڑی اہمیت ہے، اس لیے لوگوں اس سے فائدہ اٹھاؤ، قرآن کی ہر سورت سے ہر آیت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو، ادھر ادھر نہ بھاگو، پریشان نہ ہو۔ قرآن میں ہر بیماری کا علاج ہے، ہر بیماری کا علاج ہے۔